بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام روحانیت اور مادیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ مادیت کے کسی چھوٹے سے عمل سے کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض روحانیت کے اندر ساری زندگی لگے رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ روحانیت کا ذرہ تک بھی نہیں جاتا۔ بات کیا صرف اعتقاد کی، یقین کی، نفسیات کی۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے، سنا ہے کئی لوگوں سے، مینڈک اور سانپ کے زہر کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو مینڈک کا جو زہر ہے وہ سانپ کے زہر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو مینڈک کاٹ لے تو کیا پتہ زہر کا اثر اس پہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن سانپ کی ایک دہشت ہے، وہ قریب سے گزر بھی جائے تو پھر بھی انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کاٹ لے تو پھر تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب مرنا ہی مرنا ہے۔ کئی دفعہ اس کے تجربات ہوئے ہیں، کتابوں میں، رسالوں میں، اشتہارات میں، خبروں میں سننے کو آتا ہے۔ تو یہ صرف نفسیات کا اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسی بندے کو سزائے موت دینی تھی نا، تو اس کو یہ کہا گیا کہ تمہیں سانپ سے ڈسوایا جائے گا۔ سانپ تو کہاں سے پکڑ کے لاتے، کہاں سے ڈسایا جاتا، لیکن وہ سانپ کاٹنے کا جو نشان ہوتا نا، ڈسنے کا، اس طرح کا کوئی پیپر پن سے اس کے اندر وہ نشان لگا لیا کسی بھی جسم کے حصے پہ۔ جب اس کو دکھایا گیا تو اس زہر کی دہشت کی وجہ سے وہ مر گیا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے، بندے باتیں کرنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے کے بندے کے یقین اور اعتقاد کو یا تو کمزور کر دیتے ہیں یا تو بہت مضبوط کر دیتے ہیں۔ میں اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، کیا انسٹاگرام، کیا ٹک ٹاک، کیا فیس بک یا کوئی اور بھی اکاؤنٹ ہے کسی کا، کسی بھی طریقے سے، تو آج کل لوگ مختلف وظائف ٹوٹکے بتا رہے ہیں۔ یہ لکھ کے جیب میں رکھ لو، پیسوں کی جگہ پہ رکھ لو، بٹوا خالی نہیں ہوگا۔ یہ نمک ڈال کر یہ چیز اپنی خواہش لکھ کر پانی میں ڈال دو، 7 دن کے اندر اندر یہ ہو جائے گا۔ کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، سب پیسے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ پیسہ جو ہوتا ہے وہ محنت سے نہیں ملتا، یہ قسمت سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے نا مقدر میں اس کا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ قرآن پاک، احادیث نبویہ اور اسماء حسنہ پڑھنے سے اگر کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن ثواب ضرور ملتا ہے۔ تو یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی اپنا ذاتی گھر نہیں، غربت، افلاس، بے بسی، بے روزگاری، ہر ٹینشن اور ہر پریشانی نے بندے کو گھیرا ہوا ہے، تو کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے کوئی ایک چھوٹی سی آیت، کوئی ایک سورت پڑھنا شروع کر دیں۔ دینا تو اللہ نے وہی ہے جو اس نے مقدر میں لکھا ہوا ہے، لیکن بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تقدیر معلق انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور اللہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا اس سبب کی وجہ سے کہ ایسا کرو تو ایسا ہوگا، یہ پڑھو تو ایسا ہوگا۔ کئی دفعہ یہ تجربات ہیں۔ سورہ المومنون 18واں سپارہ آیت نمبر 29۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس میں سوار ہوئے، جو مسلمان تھے بچ گئے اور جو کافر تھے
برباد ہو گئے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ چند جو افراد ان کے ساتھ بچے تھے تو وہ دنیا پانی سے ڈوب گئی، کہاں اترتے کہاں۔ نوح علیہ السلام ہے قُل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، قُل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، سورہ المومنون پارہ نمبر 18 آیت نمبر 29۔ اس کو نماز کے اندر، تشہد کے اندر، سلام پھیرنے کے وقت، نماز سے باہر، نماز پڑھنے کے بعد، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، اس آیت کو اپنا ورد زبان بنا لو، اپنا وظیفہ بنا لو۔ وہ لوگ جن کے پاس ٹھہرنے کے لیے، رہنے کے لیے کوئی مسکن، کوئی ٹھکانہ، کوئی مکان نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز عطا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب عطا کرتا ہے نا تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے، مشورہ نہیں کرتا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے، ہجرت کی، مدین کی طرف گئے تو ایک کنویں پہ پہنچے، لوگ پانی پلا رہے تھے جانوروں کو، لیکن دو عورتیں، لڑکیاں کھڑی تھیں جو نبی کی بیٹیاں تھیں، وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ لوگ پانی پلا کے ہٹیں اور پھر ہم پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وجہ پوچھی، پورا واقعہ سنایا۔ ایک چشمے سے پتھر کو اٹھایا، پانی نکل پڑا اور جانوروں کو پلا کے وہ چل پڑی۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، فقیر کا لفظ آتا ہے، آیت میرے ذہن سے نکل گئی، لیکن ایک واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اجر میں، اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے بھی نوازا۔ اسی سفر میں 10 سال تک بکریاں چرائیں، بکریاں بھی ملی۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنی بیٹی سے نکاح بھی کرا دیا، اور جب وہ اتنی مدت گزار کے 10 سال کی مدت گزار کے جانے لگے تو راستے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ اس آیت کو پڑھیں، پارہ نمبر 18 بتا دیا، سورہ المومنون آیت نمبر 29۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تو بہترین ٹھکانہ دینے والا ہے، منزل دینے والا ہے۔ رب انزلنی، میرے لیے کوئی منزل مقرر کر، منزلاً مبارکاً، بڑی مبارک ہو، بہت اچھی ہو، برکت والی ہو، وانتا خیر المنزلین، تو بہترین ٹھکانہ، بہترین مکان، بہترین مسکن، بہترین رہنے کی جگہ عطا فرماتا ہے۔ اس کو پڑھیں، نماز کے دوران میں پڑھیں۔ ہم نے نمازوں کے اندر تسبیحات کو اور دعاؤں کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب رکوع سے اٹھتے ہیں نا، امام صاحب کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کہتے ہیں ربنا لک الحمد، بعض ربنا ولک الحمد، ایک حرف کے اضافے سے اس کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہر برکت عطا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر پڑھے حمدن کثیرن طیبن مبارکن، 30 فرشتے لپکتے ہیں اس کی اس نیکیوں کو لکھنے کے لیے۔ اور جلسے میں 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجرنی
वर्ज़ुक़नी व अंत खैरुर राज़िकीन। जो दुआएं आपको आती हैं उसको पढ़ें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सि ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। आप इसको पढ़ें। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना रब्बी जअलनी मकीमस्सलाह। इस किस्म अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा पढ़ें। कोई ममानत तो नहीं है, लेकिन हमारी नमाज़ें फ़र्ज़ी नमाज़ें, फ़र्ज़ी से मुराद एक आर्ज़ी हमने समझ लिया है, जल्दी जल्दी पढ़ी आगे। नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पे बैठे रहो, 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट इंतज़ार करो। अल्लाह तबारक व तआला इस पर बड़ा नाज फरमाते हैं। तो इसलिए नमाज के अंदर नमाज से बाहर उठते बैठते चलते फिरते इस आयत को अपना विरद सुबह बना लो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बेबस, वो बेरोज़गार, वो बेमकान, वो बेसहारा लोगों को एक सहारा मिल जाएगा, अपना ज़ाती मकान मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सबको खुशहाल करे, अपना ठिकाना, अपना मस्कन, अपना मकान, अपनी हर चीज़ दे, ताकि वो लोगों के आगे हाथ फैलाने से महफूज रहे।